الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اس کی آواز کچھ کرو۔ انسان کی تخلیق کے متعلق یہاں اس کے مراحل کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بے شک ہم نے جناب آدم کو تخلیق فرمایا من سلالہ، چنی ہوئی، من طین، مٹی سے۔ وہ مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی گئی تھی، اس لیے سلالہ۔ تو پہلی آیت میں جس انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت سیدنا، تبھی یہ معنی درست ہو سکتا ہے کہ چنی ہوئی مٹی سے۔ اگلی آیت کے اندر جو بقیہ مراحل ہیں یہ اولاد آدم کے لیے، کہ ہماری جو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت تخلیق فرماتا ہے اس کے مراحل کیا ہیں۔ فرمایا ثم جعلناہ، پھر ہم نے کیا اس کو نطفہ، پانی کی بوند، مادہ منویہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، ماں کے پیٹ کے اندر، جس کو رحم بولتے ہیں، جہاں یہ نطفہ قرار پکڑتا ہے، پھر اسی کی سبب یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی کو تخلیق کے اندر انہی مراحل کے ساتھ جس کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلا مرحلہ اولاد آدم کی تخلیق کا، کہ پانی کا ایک ذرہ اس کی والدہ کے رحم میں اللہ رب العزت کی قدرت سے ایک مضبوط طریقے سے ٹھہرتا ہے۔ ثم، پھر، خلقنا، ہم ہی کرتے ہیں، النطفہ، اس پانی کی بوند کو علقہ کرتے ہیں۔ علقہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا، بالکل۔ یہ دوسرا مرحلہ آ گیا، پہلے پانی تھا، اب لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا۔ فخلقنا العلقہ، پھر ہم کرتے ہیں، فخلقنا یہاں پہ پھر ہم کرتے ہیں، العلقہ، اس جو خون کی
ایک بوٹی نما ایک لوتھڑا تھا، پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں مدغہ، مثل گوشت کی ایک بوٹی کے، مثل گوشت کی ایک، فخلقنا، پھر ہم کر دیتے ہیں المدغہ، گوشت کی بوٹی کو کیا بنا دیتے ہیں؟ عظاما، پھر اسی میں ہڈیاں ہم کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک پانی کا اتنا کم قطرہ کہ جس کو ہم ہاتھ پہ رکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جس سے تخلیق ہوتی ہے، وہ اتنا کم ہوتا، پھر اسی کو خون کی پھٹک کی مانند کیا، پھر اسی کو ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں کیا، پھر اسی کو ہڈیوں کی شکل میں فرما دیا۔ فکسونا، پھر ہم پہناتے ہیں العظام، ان ہڈیوں کو، لحما، پھر اوپر گوشت بنا دیتے ہیں، پھر اوپر، کیا بات ہے اس خالق لم یزل کی قدرت کے کیا کہنے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ پانی کا چھوٹا سا حصہ، ذرہ، جو دیکھا نہ جا سکے جب تک کہ کوئی جدید آلہ نہ ہو، اس سے خون، پھر اس سے گوشت، پھر اسی سے ہڈیاں، پھر انہی ہڈیوں پر گوشت، اور پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک اور شکل و صورت ہم عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو وہ شکل و صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ سارے، یہی شکل و صورت یہاں مراد ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تمہارا رب ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری شکل و صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے، جیسی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سنایا اپنے صحابہ کو، اتنا ہی سا سنایا، انشأنہ خلقا آخر، تو ایک غلام کی زبان پہ نا بے ساختہ جملے جاری ہو گئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ابھی سرکار نے نہیں بتایا، سرکار نے خلقا آخر تک پڑھا، تو سرکار کے ایک غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے یہ جملے جاری ہو گئے، پیچھے سارا سن کے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، عمر قرآن بھی ایسے ہی نازل ہوا ہے، جیسے تو نے پڑھا ہے نا، وہ آیت ابھی میں نے تمہیں سنائی نہیں ہے، رب نے بھی ایسے ہی نازل فرمایا ہوا۔ کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ کہ ابھی سرکار نے وہ وحی ان کو بتائی نہیں، کہ جو پیچھے ایک قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، اپنی قدرت پہ دلائل قائم فرمایا جا رہے ہیں، انہی کو سن کے جو جملے عمر بن خطاب ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک فرماتے عمر میں نے ابھی جو آگے سنانی ہے نا آیت، وہ بھی بالکل ایسے ہی رب نے نازل فرمائی ہوئی۔ پھر فرمایا، رب نے یہ فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ اندازہ لگا، آپ اور میں اور تمام انس و جن، اگر ہم صرف اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لیں، ہم اپنی، تو ساری زندگیاں جتنے لوگ شعور رکھتے ہیں یہ سارے غور کرتے رہیں تو رب کی صرف انہی نعمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کون سوچ کے بتائے گا کہ وہ قطرہ ایسا بن گیا؟ کس کی جرات؟ میں وہی قطرہ ہی ہوں۔
میری اصل وہ ہے کہ جدھر لگے اس کو بھی گندا کر دے، اور پاک بندے سے نکلے تو اس پہ غسل فرض کر دے. یہ میری اصل ہے، یہ میری. اور اب میں کتنا خوبصورت ہوں، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ناک دیا ہے، مجھے کان دیے ہیں، مجھے سر دیا ہے. اور ایسا نہیں کہ جسم کے اعتبار سے سارا کوئی 10 گنا بڑا ہو. اگر بنانا چاہے تو سیکنڈ سے پہلے بن جائے، بندہ دیکھنے کے قابل نہ رہے. ایک ٹانگ کو بنایا 2.5 فٹ کا اور دوسری کو بنایا 2.25 کا، تو ذرا دیکھیں نا چل کے کیسے عجیب سا بے ڈھنگا بندہ نظر آئے گا. لیکن مجال ہے کہ ایک ذرا برابر بھی فرق آیا ہو. گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے نا جسے ہم کلام کرتے ہیں، کتنا ہوگا؟ کو میرے خیال ہے 2.5 سے 3 3.5 انچ کا ہوگا لمبائی میں، بس چوڑائی میں 1.5 سے 2. زبان لسان ہے. تو کتنے قدرت کے کمالات ہیں اسی ایک لوتھڑے میں. سیکنڈ نہیں لگتا اردو بول رہی ہوتی ہے، اسی سیکنڈ کے کسی حصے میں عربی شروع کر دیتی. یہ تو آپ کا کمال ہے نا کہ آپ عربی سے اردو، اردو سے عربی، پھر سندھی، بلوچی، پتہ نہیں کتنی زبانیں کائنات میں. لوتھڑا وہی ہے، لوتھڑا. تو کون ہے جو اس مالک کی اس قدرت کے شاہکار پر جو نعمتیں حضرت انسان میں اس نے رکھی ہیں، ان کا کما حق ہو ادراک کر پائے. اور اس انسان میں مسلمان کی بھی کوئی تخصیص نہیں، کافروں کو بھی تو رب نے ہی تخلیق فرمایا نا. ایک کافر کی تخلیق کے اندر بھی کسی کی جرت، جملے سننے کے قابل ہے، کسی کی جرت نہیں کہ رب کی قدرت کی جو وہاں تخلیق کا ایک شاہکار ہے وہ انسان، اس پہ کوئی کلام کر سکے. یہ ایک کافر پہ کسی کی جرت نہیں ہے. تو اللہ ہی جانے پھر مصطفیٰ کتنے بڑے شاہکار قدرت. آپ اندازہ تو لگا، پتہ نہیں ان باندروں کو کیوں نہیں سمجھ آئی جو 24 گھنٹے رسول پاک کے خلاف ہی زبان کھولتے. اے بے وقوف انسانوں، یہ تو دیکھو ان کو ایسا بنانے والا ہے کون؟ ان کی اس مالک کی اس انسان والی نو کے اندر تو کافر کے جسم تک تیری عقل نہیں پہنچ سکی. کس کس نعمت کا بندہ ذکر کرے. اچھا یہ آپ سمجھتے ہوں گے انگوٹھا، ٹھیک ہے، اس پہ سیاہی لگائی جائے تو آپ پھر اس کو کسی کاغذ پہ ایسے لگا دیں تو ایک نشان سا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کتنے ایریے میں آتا ہے وہ نشان؟ انچ میں نہیں ہوگا جو نشان ہے اصل، ٹھیک ہے. اب دنیا میں کتنے انسان اس وقت ہوں گے؟ ارب کی تعداد میں. یہ سارے بندے ہی آپ لے ہیں، اس کی قدرت کا کیا نظام ہے. صرف 1 انچ ہی اکٹھا کرتے جائیں، سارے 3 ارب ہیں یا 6 ارب ہیں، 6 ارب آپ انگوٹھے لگوا لیں، مجال ہے کہ ایک دوسرے سے مل جائے. تو جس خالق کی ایک کافر انسان کے پورے جسم کی بات نہیں، 1 انچ کی بات. ارب بندے اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں ملتے، پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ لوگ اس کی ساری انسانیت کا جو سید و سردار اور قدرت کا شاہکار ہے سب سے عدم، وہ ذات مصطفیٰ کریم کی ذات، ان پہ کس طرح کلام ہو سکتا ہے جب ایک عام بندے کے اوپر قدرت کی یہ دلائل ہے. یا ان بدھوں کو سوچنا چاہیے جو بدھوں کو خدا سمجھ کے بیٹھ گئے. کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے. اور عبادت کا مستحق یقیناً صرف وہی ہے جس کی قدرت کے اتنے دلائل ہر انسان میں ہیں
کہ پوری انسانیت ایک انسان کے اندر جو قدرت کے دلائل ہیں، ساری انسانیت اکٹھی ہو کے بھی اس کو شمار نہیں کر سکتی. تو عبادت کا مستحق تو پھر وہی ہے. اور ہر انسان میں یہ چیز رکھی ہے تاکہ اگر اس میں انسانیت ہوئی، اگر اس میں، تو میرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، تو میرے بغیر کسی کو، جیسے وہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا. الی الناس کافہ کے جملے آتے، تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا. اب اسی کے تحت جیسے وہ پیچھے جملہ تھا، انسانیت جس میں ہوگی وہ رب کے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہرائے گا. اسی طرح قرآن نے کہا حبیب ہم نے آپ کو تمام، تو جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے وہاں تک نبوت مصطفیٰ کی ہے. اللہ کرے آپ کو جملہ سمجھ آ جائے. جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے اس آیت کے تحت، وہ کسی دور کی ہو، کسی علاقے کی انسانیت ہو، کسی زمانے کی انسانیت ہو، وہاں تک نبوت مصطفیٰ کی جاری و ساری ہے. تو جو رسول پاک کے علاوہ اب کسی کو نبی سمجھ بیٹھا یا سمجھے گا، گویا وہ انسانیت سے کم از کم اس آیت کی روشنی میں خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ انسانوں کی طرف تو صرف سرکار ہی آ گئے ہیں، آپ پوری انسانیت کی طرف نبی بن کے آئے. تو جہاں انسانیت ہے وہاں نبوت مصطفیٰ کی ہے. جہاں آپ کی نبوت نہیں وہاں انسانیت کا سسٹم ختم ہو گیا، وہاں سے درندے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے نوع انسان کی بات کی. یہی وجہ جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ انسان نہیں ہوتا، درندوں سے ابتر ہوتا. تو آپ سب کو یہ دعوت ہے قرآن کی روشنی میں کہ جس مالک و خالق کا ہمارے اوپر ہماری تخلیق میں اتنا بڑا احسان، فضل و کرم ہے، تو کیا اسی رب کی پھر عبادت سے بندہ سستی کرے، غفلت کرے، اسی رب کی نافرمانیاں کر کے زندگی گزارے جس نے زندگی دی، جس نے زندگی دی ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے. جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا. کتنے انسان آپ کے ارد گرد ہیں جن کے اندر عقل نہیں، ان کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کس حال میں ہوں، میرے سامنے میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ اس کو 2 کلومیٹر، صرف 2 کلومیٹر کار یا موٹر سائیکل پہ اکیلا سواری چلانے کی غرض سے آپ اس کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ یہ کوئی نقصان کر دے گا، اس کو تو عقل ہی نہیں. جو پاگل ہوتے ہیں. تو کس یار رب کی کس نعمت کا ہم شکریہ ادا کر سکتے؟ سمجھ آئیے؟ تو ایک ہی جملہ ہے، اب اس میں جتنا کلام بڑھاتے جائیں بڑھتا ہی جانا ہے. ظاہر ہے وہ ختم تو ہو نہیں سکتے اس کے جو انعامات. تو کچھ کا کچھ ہو جائے، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. اپنے آپ کو سمجھانا ہے. جب آپ کا ضمیر، آپ کا نفس ہمارا آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے، اس کو کہو ٹھہرو، پہلے اپنی اوقات دیکھ، تیری اوقات کیا ہے. اس نفس ہمارا کو آپ سمجھائیں، اس کو کہ تیری اوقات ہے مادہ منویہ کا ایک قطرہ، باقی تو ساری رب کی قدرت کے دلائل ہے نا. ہماری حقیقت تو وہ ہے، ہماری ماہیت تو وہ ہے، ہماری اصل تو وہ ہے. اور اس کو سمجھائیں کہ تیری اوقات ہے ایک غلیظ قطرہ، ناپاک نجس چیز. تیری کیا اوقات ہے کہ تو خالق لم یزل اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگا؟ بس یہ جس کو یہ جملہ سمجھ آ جائے نا کہ میری اوقات تو اتنی گھٹیا ہے اور میں رب العالمین کی نافرمانی کرنے چلا ہوں، وہ اپنے رب کا نافرمان نہیں بن سکتا. جو ہو چکی ہیں وہ فوراً توبہ کر لیتا، یا اللہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے.
اور میں تیری جیسی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ یار آپ نے، اللہ تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے، آپ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے نہیں۔ آپ نے کئی بار معاشرے میں یہ جملہ سنا ہوگا، ایک بندے کا دوسرے سے کوئی تنازع ہو جاتا ہے، اونچ نیچ، کہتے تیری اوقات کیا میرے سامنے آنے کی؟ سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا؟ حالانکہ یہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ فرق ہوا اس کے پاس 5,000 ہیں تو اس بیچارے کے پاس 5 روپے ہیں۔ مثال دی میں نے، وہ جناب 40 سال کا نوجوان ہے تو یہ 15 سال کا بچہ ہے، یعنی تھوڑی سی طاقت کا فرق ہوگا کسی بھی اعتبار۔ کہتا تیری اوقات کیا میرے سامنے ہوتا ہے تو بندے تیری کیا اوقات ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو۔ حالانکہ وہاں تو اللہ ہر مثال سے بے مثال ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، قرآن ہے، اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے آپ۔ مثال تو تب دیں جب کوئی اور قدیم ذات ہو، پھر اس کے ساتھ کوئی تقابل تھوڑا بہت سمجھانے کے۔ یہ جتنی مثالیں علماء نے لکھی ہیں یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے۔ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے رب کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اپنے رب کی نافرمانی سے، ورنہ نظام خراب ہو جائے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ کتنی قوموں کا نظام ہمارے سامنے ہے۔ ابھی اتوار کو مختصر سا آپ نے قوم نوح کا حال سنا تھا، پوری روح زمین پہ تباہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہی بچے جو جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کے وسیلے سے بچ گئے، آپ کے۔ اچھا اس پہ بھی نا موترے سے شرم جو نہیں ہے، کیونکہ عربیوں کا مقولہ ہے جب تیری حیا ختم ہو جائے اب جو مرضی کر۔ اس آیت میں بھی مجھے چلو ایک ضمناً مسئلہ ہے، وہ انبیاء کے خلاف بھونکنے پہ جملے بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمیں رسول پاک بچا لیں گے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے نوح علیہ السلام۔ اب پاگل انسان ہے، تجھے عقل ہی نہیں ہے، تجھے قرآن پڑھنا، قرآن میں کیا ہے؟ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اوئے میرے ساتھ سوار ہو جا، میرے، یہ قرآن بچ جائے گا، میرے ساتھ سوار ہو جا، مطلب کیا تھا؟ میری کشتی میں آ جا۔ کشتی کو مجھ سے ہو گئی ہے نسبت، یہ وسیلہ ہے آج بچنے کا، میری کشتی۔ آپ نے تو فرمایا آ جا میرے وسیلے کو پکڑ لے، اس نے کہا نہیں جی میں پہاڑ کا وسیلہ مانتا ہوں، نبی کا وسیلہ میں نہیں مانتا۔ نبی کا وسیلہ تو رب نے قرآن نازل فرما کے بتا دیا، اگرچہ نبی کا حقیقی بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو کچھ اور تھی، تم نے کچھ اور ہی بنا کے پیش کی۔ اگرچہ نبی کا حقیقی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کی نسبت کو نہیں مانتا، اگر نبی کے وسیلے کو میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ نبیوں کے خلاف بھونکنے والا۔ آپ نے تو فرمایا آ جا بچ جائے گا، میری نسبت میں آ جا، میرے وسیلے سے ہی آج نجات ہے، خود قرآن نے ذکر کیا۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ میں پہاڑ کا وسیلہ لے لو، ماننے پہ آ جائیں تو پہاڑوں کا وسیلہ مان لیں، نہ مانے تو پھر ذات مصطفیٰ کا بھی نہ مانے۔ تو رب نے بھی بتا دیا تو رسول پاک کا خونی رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا جس نے نبی کے وسیلے سے انکار کیا، ہم نے بیٹا بھی تھا تب بھی ہلاک کر دیا، تو کیسے بچ سکتا؟ اصل بات یہ تھی اس نے اس کو الٹا سمجھا دیا، وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ وہ تب تھا جب وہ اپنے بیٹے کو یہ جملے نہ بولتے، وہ تو بول رہے ہیں بھائی یہ کرنا پڑے گا، اگر بچنا ہے تو آج میرے وسیلے سے بچنا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا پھر آ، بات تو یہ تھی، تم نے الٹی بنا کے لوگوں کو سمجھا دی، اور یہ تو ان کا بیٹا ہے، تو بکواس کرتے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔
یہ تو ان کا بیٹا ہے، وہاں تو فاختہ بھی بچ گئی ان کے وسیلے میں آ کے، وہاں تو مرغیاں بھی بچ گئی ان کے وسیلے میں آ کے۔ جو آپ نے ایک نر ایک مادہ جو آپ نے چرند پرند سے حیوانات سے چڑھایا اوپر، بچے کہ نہیں بچے؟ نبی کے وسیلے سے یہ بچ گیا، بیٹا کیوں نہ بچتا؟ وہ آیا ہی نہیں ہے، وہ وسیلے کا منکر ہو گیا۔ آپ نے تو بلایا تھا آ جا بھائی، نہیں جی میں نہیں آتا۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر جا۔ اصل بات یہ تھی، انہوں نے الٹی کر کے سمجھائی لوگ۔ رب کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، یاد رکھ۔ فتبارہ بڑی برکت والا ہے اللہ ہو ہمارا اللہ، احسن سب سے حسین و جمیل الخالقین تخلیق فرمانے والا ہے۔ ایک بوند کو اٹھایا 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا بہترین انسان بنا کے رکھ دیا، پھر ماں کے پیٹ میں غذائیں دیں، پھر باہر آیا، پھر چھوٹا تھا، پھر بڑا کیا، پھر اس کی مرضی ہے۔ ساتھ ہی جملے فرمایا یاد رکھنا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تخلیق کے بعد اب موت ہے، زندگی کے بعد اب کب ہے؟ فرمایا جس کے لیے جتنی سانسیں لکھی ہیں اسی کے بعد ہے۔ میری سانسیں ہیں 5000، تو میں نے 5000 سانسیں لے کے مر جانا۔ آپ کی ہے 50 لاکھ، تو آپ 50 لاکھ سانس لے کے مریں گے۔ ایک کی ہے 5 کروڑ، 5 کروڑ سانس لے کے مرے۔ ایک کی 5 ارب ہے، وہ 5 ارب سانسیں لے کے۔ فرمایا مرنا ہے۔ دیکھو ساتھ ہی تخلیق اور ساتھ ہی فرمایا مرنا پڑے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ مرے۔ تو جب مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کر لو، بس سمجھ آئیے؟ یا تو کوئی کہے نہیں جی میں نے قبر میں جانا نہیں، میں مرنا ہی نہیں ہے، چلو اس کو تو بندہ چھوڑ دے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب زندہ انسانوں نے تو مرنے کی تیاری کرو بس۔ مر گئے یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، مرنے کے بعد تمہیں کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہرایا جائے گا، پھر جب ہم چاہیں گے تو قیامت کے دن تم سب کو پھر ہم کھڑا کر دیں گے، اٹھو سارے آ جاؤ میدان میں۔ وَلَقَدْ اور بے شک خلقنا ہم نہیں بنائے فوقکم تمہارے اوپر 7 طرائق راستے، ہر انسان کے اوپر 7 راستے، ہر انسان کے اوپر 7 راستے ہیں، جہاں سے فرشتے چڑھتے بھی ہیں اترتے بھی ہیں۔ دیکھیں آپ نے وہ 7 راستے؟ اوہ آسمان یہ فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں، انبیاء رسول کے آنے جانے کے راستے ہیں۔ یہاں 7 طرائق، 7 طرائق طریق کی جمع، طریق راستے کہتے ہیں۔ اور جو گئے حاجی عمرہ پہ سنا ہوگا آپ نے حاجی طریق، حاجی طریق مثلا حاجی راستہ دو، حاجی راستہ دو، طرائق 7 راستے، یعنی 7 آسمان۔ راستے کیسے ہیں؟ انبیاء بھی آتے جاتے ہیں، فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، اور رب چاہے تو پھر اولیاء بھی تشریف لے جاتے ہیں، رب چاہے تو۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کتنی بڑی بات ہے لیکن انسان کے لیے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، فرمایا یاد رکھنا ہم نے جن کو بنایا ہم ان سے غافل نہیں ہیں۔ ہر بندے کا ہر قول و فعل، اس کا ہر لمحہ میری قدرت و میرے علم کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ کنڈی لگا کے آپ اپنے گھر والوں سے چھپ گئے لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے۔ گھر سے گئے تھے کوئی سامان لینے اور یا کسی کام کے لیے، وہاں ہوٹل پہ آپ عیاشیاں کرتے رہے کسی کنجر یا کنجری کے ساتھ، گھر والوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن جس رب نے بنایا فرمایا مجھ سے تو نہیں چھپا۔
اور آج آگے ہم یہی کرتے ہیں، جب کوئی گندا کام کرنا گھر والوں سے چھپ گئے، لوگوں سے چھپ گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی ہزار روپے بعض ہوٹلوں میں ایک کمرے کے رات کے دینے پڑتے. یہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ لوگوں سے چھپنے کے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہی کام جو میں باہر نہیں کر سکتا، لوگ دیکھ لیں گے. اور پاگل انسان اتنے پیسے تو تباہ کر رہا ہے لوگوں سے چھپنے کے لیے، حالانکہ انہوں نے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑنا. نہ تجھے موت دے سکتے ہیں، نہ تیری زندگی گھٹا سکتے ہیں، نہ تیرا رزق روک سکتے ہیں، نہ تیری اولاد روک سکتے ہیں، نہ تیرے کار. جو کچھ نہیں کر سکتے ان سے بچنے کے لیے کتنے پیسے لگا دیتا ہے ایک ایک رات گزارنے کے یا چند گھنٹے گزارنے کے لیے. اور جس نے سب کچھ کرنا ہے وہ تو وہاں بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے. شرم تو تیرے اندر ہے نہیں، حیا تو تیرے اندر ہے نہیں. لوگوں سے ڈر رہا ہے، رب العالمین سے تجھے خوف ہی نہیں. سمجھ آئی؟ بس جس کو سمجھ آ جائے وہ پھر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. اور یہ قرآن ہے، اس میں اب دوسری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. بندہ کوئی الٹی سیدھی طویل نکالے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، جس میں ذرا برابر کوئی شک کرے نا کہ فلاں جگہ سچ محسوس نہیں ہوتا، اسی وقت کافر مرتد ہو جائے گا. اتنی مقدس کتاب. تو قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے. تو پھر حیا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے ہی کرنی چاہیے. لوگوں سے ڈر کے مارے ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، جب الگ ہوتے ہیں سارا کچھ شروع. استغفر اللہ العظیم. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بے قدر، ایک اندازے پہ ہم پانی اتارتے ہیں. فَأَسْكَنَّا، پھر ہم نے ہی ٹھہرایا، اس پانی کو، فی الارض، کہاں؟ جہاں جہاں چاہ. کہیں دریا بنا دیا، کہیں سمندر، کہیں چشمے، کہیں کنویں، کہیں کچھ، ہم نے ہی ٹھہرایا ہوا ہے. اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ، لے جانے پر، بہی، اس پانی کے لے جانے پر، ہم لقادرون، پوری قدرت رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جیسے فرمایا ہم نے دیا ہے نا تمہیں پانی، چاہیں تو ایسے ہی پوری کائنات سے ختم بھی کر دیں، پھر سارے جانداری مر جائیں. پانی نہ ہو تو سارے ہی مر جائیں. کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں انسان، چرند، پرند، حیوان؟ ہر چیز کا تعلق کھانے پینے سے نا، جو جاندار ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں پانی کے ذریعے ہی مالک نکال رہا ہے. فرمایا یہ بھی یاد رکھ، پانی میں نے ہی دیا ہے، اس نعمت کی قدر کر. یہاں باپ نے پانی پیا ہو نا گلاس سے یا مگ سے، اور اس میں ابھی کافی سارا پانی پڑا ہے، تو بیٹی یا بیٹے نے پینا تو اس کو گرا دے گا، پھر اور لے کے پیے گا. کیونکہ باپ کا جھوٹا پانی میں کیوں پیوں؟ بھائی کا جھوٹا بھائی نہیں پی رہا. سمجھ آ رہی؟ بعض تو ایسے ہیں کہ بیوی شوہر کا جھوٹا نہیں پیتی، شوہر بیوی کا جھوٹا نہیں پی رہا، پانی ضائع کیا جا رہا ہے. یا اس کو بھی چھوڑ دیں، پانی پیا بچ گیا گرا دیا، چلو جی نہیں ہو رہا. فرمایا میری نعمت، اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ یہ دھمکی تبھی دی ہے. اگر قدر نہیں کرو گے نا، یاد رکھو میں اس کو واپس کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہوں، اور میں نے پانی ختم کر دیا تو پھر تم سارے ہی مر جاؤ گے. کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر رب پانی اپنا لے لے. ایک نعمت پانی کی لے لے بس. سمجھ آئیے؟ ہوا کی نعمت لے لے تب آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کا ہر لمحے شکر ادا کرو. پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں جن کی برکت سے ہم زندہ ہیں، جن کی برکت سے ہم، نافرمانی والی ذات نہیں ہے.
کہ بندہ اس ذات کی نافرمانی کرے، بلکہ اس ذات کی شان یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے انعامات ہی اتنے۔ 24 گھنٹے آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ کام کر، کوئی لمحہ تو بتاؤ نا جس لمحے میں مالک کی نعمتوں کا استعمال نہ ہو رہا آپ کی زندگی کے لیے۔ 1 سیکنڈ 24 گھنٹوں میں کوئی مجھے بتا دے۔ اوقات ہماری اتنی ہے، اسی کی نعمتوں کے بغیر ہم 1 سیکنڈ نہیں گزار سکتے، یہ ہے اوقات، اور پھر نافرمانیاں کرتے ہیں اسی رب کی۔ یہ ہے احمقانہ طرز عمل، اور جس ذات کے بغیر آپ ایک سانس نہ لے سکیں اسی ذات کی نافرمانی کرنا بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ بس یہ ساری باتیں اسی لیے آئی ہیں قرآن میں کہ میری نافرمانی تو کسی صورت بنتی نہیں ہو، تو بندہ خدا میری ہی نافرمانی پہ تلا ہوا۔ پھر اور فَأَنشَأْنَا، ہم نے پیدا کیا ہے، لکم تمہارے نفع تمہارے بھلے کے لیے، بہی اسی پانی کے وسیلے سے کیا پیدا کیا ہے؟ جنات، باغ بنا دیے، من نخیل، کھجوروں کے باغ ہیں، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے باغ ہیں، لَكُمْ فِيهَا، اور اس زمین کے اندر تمہارے نفع اور بھلے اور فوائد کے لیے، فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، کثیر پھل ہیں، فروٹ ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن کو تم کھاتے بھی ہو، جن کو تم کھاتے بھی ہو، وَشَجَرَةٌ، اور ایک ایسا درخت، تخرج، جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، من طور سینا، اور طور سینا کے پہاڑ سے نکلتا ہے، کیا کیا صلاحیت ہے اس میں؟ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، تنبت، اسی سے نکل رہا ہے، بالدہن، تیل بھی، وصبغ، سالن بھی، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ زیتون کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہیں۔ درد کے لیے استعمال کرنا ہے، مالش کی جاتی ہے، سمجھ آئیے، جسم پہ مالش کی جاتی ہے۔ زیتون کا تیل جو اصلی ہے کتنا مہنگا آپ کے سامنے، اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، پاکستان میں تو اکثر ملتا ہی نہیں ہے اصلی جو ہے۔ اور پھر فرمایا وصبغ، اور اگر سالن کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو یہ سالن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سالن کے طور پہ بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، جانوروں میں، لعبرہ، سوچنے کی جگہ ہے۔ کیسے؟ نسقی، ہم ہی پلاتے ہیں، کم، تمہیں، مما، اس نعمت میں سے، فی بطون، جو جانوروں کو پیٹ سے ہم نکال کے لاتے ہیں۔ سمجھ آئیے کون سی نعمت ہوگی؟ جو آپ روزانہ ہی پیتے ہیں۔ نہیں جی میں تو چائے پیتا ہوں بھائی، وہ بھی تو دودھ سے ہی بن رہی، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تیرے لیے تو یہی کافی تھا میری قدرت میں غور و فکر کرنے کو۔ گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، بھیڑ کا دودھ، بکری کا دودھ، کیا کیا کھاتی ہے گائے؟ اونٹنی کیا کیا چرتی کھاتی پیتی ہے؟ جو جو بھی کھاتے ہیں ان سب کا ذائقہ مثل دودھ کا ہی ہوتا۔ کچھ ایسی چیزیں جانور کھا جاتے ہیں اتنے کڑوی ہوتے ہیں کہ پناہ ہے رب کی، بدبودار چیزیں بھی جانور کھا جاتے ہیں، گلی سڑی چیزیں بھی جانور کھا جاتے ہیں، توڑی جانور
فرمایا تو نے سوچا کبھی نہیں؟ کھاتے کیا کیا ہیں ہم، پھر نکالتے کیا کیا ہیں؟ تجھے ابھی بھی عقل نہیں آئی کہ وہ رب تیرے اوپر کتنا فضل و کرم فرما رہا ہے، اور پھر کہاں کہاں سے آتا ہے؟ اسی جانور کے جس سسٹم سے دودھ آ رہا ہے اسی سسٹم کے ارد گرد خون ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جدھر سے گزر کے باہر آتا ہے تھنوں میں گوبر ہے کہ نہیں ہے؟ اندر پیشاب ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا تجھے عقل نہیں آئی؟ ساری چیزوں سے گزار کے بھی بہترین صاف ستھرا تجھے دیتے ہیں، نہ خون آتا ہے ساتھ، نہ گوبر کی بدبو آتی ہے، نہ پیشاب ملا ہوا آتا۔ اور جن جن چیزوں کی رنگ والی جو رنگ والی چیزیں وہ جانور کھاتا ہے، اور دودھ اس کھانے سے ہی بن رہا ہے نا، جانور کو آپ کھانے پینے کو چاہنا ہے تو دودھ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ ایسی مبارک چیز ہے کہ جو آگے دودھ لانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ کسی خاتون کو دودھ صحیح نہیں اترتا نا، بچہ پیدا ہو گیا تو ڈاکٹر صاحبان فرماتے ہیں دودھ کثرت سے پیو، تیرا دودھ شروع ہو جائے گا۔ اندازہ لگایا۔ مختلف رنگوں کی چیزیں جانور کھاتا ہے، لیکن اللہ کریم کی قدرت کاملہ دیکھ، جو پینے کے لیے دیتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، ورنہ سارے ہی رنگ اندر نظر آئے انہی چیزوں سے ہی تو بنتا ہے۔ مختلف ذائقے والی چیزیں جانور کھاتا ہے، لیکن دودھ ایک ہی ذائقے کا نکلتا ہے، کون سا؟ مزیدار۔ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ دودھ کا کتنا حسین و جمیل ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ تو ظالموں نے بگاڑا ہوا ہے نا، جو اصل دودھ ہے تو اس کی تو خوشبو ہی جناب کیا بات ہے۔ یہ تو ان درندہ صفت انسانوں نے دودھ کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا، پتہ نہیں بیچ میں کیا کیا ملا کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جو خالص دودھ ہے وہ تو بڑا خوشبودار ہوتا ہے، وہ تو بڑا خوشبودار ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے۔ پہلے حصے میں فرمایا ہم دودھ پلاتے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان جانوروں میں اس کے سوا بھی بہت سارے تمہیں نفع ہیں۔ جانوروں کی خرید و فروخت میں کتنے لاکھ بندے صرف پاکستان میں روزی کما رہے ہیں، سمجھ آئی؟ پھر انہی جانوروں سے کیا حاصل کرتے ہیں ہم؟ گوشت۔ اس گوشت سے صرف پاکستان میں کتنے لاکھ لوگوں کا نظام معیشت چل رہا ہے۔ پھر اس گوشت کو کھانے سے جسم کے اندر کیسی کیسی مبارک طاقتیں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کی ضروریات میں شامل ہیں۔ فوائد ہیں کہ نہیں؟ اتنے فوائد ہیں آپ گن نہیں سکتے۔ انہی جانوروں کے علاج کرنے والے جانوروں کے ڈاکٹر، پھر ان ڈاکٹروں نے جو میڈیسن لکھنی ہے وہ میڈیسن بنانے والی کمپنیاں، پھر وہ میڈیسن بنانے میں پلاسٹک کی شیشیاں، شیشے کی شیشیاں، فلاں 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 فلاں، وہ آگے پھر کمپنیاں، ان کو پھر آگے دیکھ تو صحیح، اللہ فرماتے کتنے نفع رکھے ہوئے ہیں ہم نے تمہارے لیے، آپ اس کو لے کے بیٹھے، آپ تھک جائیں بات ختم نہ ہو۔ یہ اس مالک کا نظام ہے، اس مالک کا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا کھاتے بھی تو انہی جانوروں کو ہی ہو، یہ گوشت کی بات ہوئی ہے۔ وَعَلَيْهَا، انہی جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سواریاں بھی تو کرتے ہو۔
اور کتنے جانوروں پہ سواری کی جاتی ہے، اور کتنی کشتیوں پہ، بحری جہازوں پہ کیا ہوتی ہیں؟ سواریاں۔ فرمایا یہ بھی تو ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے توسل سے جو ہم اس کا دین سیکھتے ہیں، اسی کی دی ہوئی توفیق و عطا سے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ درود پاک۔